أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس 2 صفحہ 2 اشارہ 1 کی کلاس میں خوش آمدید۔ ہم نے یہ دیکھا کہ پہلے پارے کے 4 پاؤ ہیں۔ پہلا پاؤ جو ہے ہم یہ QC2 میں پڑھ رہے ہیں، دوسرا QC3، تیسرا QC4 اور آخری پاؤ انشاءاللہ QC5 میں پڑھیں گے۔ پہلے 5 صفوں کے اشارات ہم اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یوں رکھتے ہیں کہ پہلا اشارہ انگوٹھے پر اور 5واں جو ہے وہ چھوٹی انگلی پہ ہوتا ہے، اور ہر انگلی کے اوپر 4 اشارے ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے پہلے صفحے کے اشارے کیا ہیں جی، اسے پڑھ لیجیے ایک بار، کیا ہے پہلی صفحے کے اشارے؟ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ اور مختصر اشارے ہیں: تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ تو آج ہم نے جو ہے اس کا پہلا اشارہ پڑھنا ہے دوسرے صفحے کا، تو آئیے دوسرے صفحے کے اشاروں کو بھی دیکھ لیں۔ پہلا اشارہ ہے کافرین کو ہدایت نہیں، دوسرا ہے منافقین کو ہدایت نہیں، تیسرا اشارہ ہے فسادی اور بے وقوف، چوتھا اشارہ ہے دو رخے۔ تو آئیے اسے بھی انگلیوں پہ رکھ لیں جی، دہرائیے کیا ہیں دوسرے صفحے کے اشارے؟ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف، دو رخے۔ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف، دو رخے۔ اور ان کے مختصر اشارے بھی دہرا لیجئے جی، کیا ہیں؟ کافرین، منافقین، فسادی، دو رخے۔ کافرین، منافقین، فسادی، دو رخے۔ تو چلتے ہیں سبق کی طرف۔ ہم نے دیکھا پہلا اشارہ جو آج ہے وہ ہے کافرین کو ہدایت نہیں۔ اس کی ریفرنس آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون۔ تو پہلا اشارہ تھا کافرین کو ہدایت نہیں، اور پچھلی آیتوں سے اس کا تعلق ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے بارے میں بات کی جو قرآن سے ہدایت پانے کے اہل تھے۔ اب اللہ ان لوگوں کی بات کر رہے گا جن کو ہدایت نہیں ملے گی۔ تو یہ آج کی دونوں آیتیں ہیں۔ آپ میں سے اگر اس کی کوئی تلاوت کرنا چاہے تو جی کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ آپ نے یہ پہلی لائن میں جو ہے ام لم تنذرہم کے الفاظ چھوڑ دیے۔ کون سے سر؟ اچھا یہ سر سائٹ پہ تھے، نظر نہیں، میں دوبارہ پڑھتی ہوں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ ترجمہ۔ جی، بے شک جنہوں نے کفر کیا برابر ہے ان پر، چاہے آپ ڈرائیں انہیں یا آپ نہ ڈرائیں انہیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔
مہر لگا دی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ جزاک اللہ۔ آئیے اب اس میں ہم نے ہر ایک حرف کو پہچاننا ہے، ہر ایک لفظ کو پہچاننا ہے۔ وہ کیا ہے؟ جی پہچانیے۔ انا کیا ہے؟ حرف فعل افعال میں سے کیا ہے؟ حرف ہے، حرف ہے، حرف ہے سر۔ اللہ زینہ کیا ہے؟ اسم ہے، اسم ہے۔ کفرو کیا ہے؟ یہ بھی یہ بھی اسم ہے۔ جو یہ ہے وہ ہے اپنا ہاں، فعل فیل فعل ہے، فیل فعل ہے۔ سواؤن اسم ہے۔ اسم ہے۔ علیہم یہ جو ہے فعل ہے۔ یہ کون سا فعل ہے؟ نہیں سر، یہ علی اور ہم دو ٹکڑے ہیں، اور پہلا جو ہے وہ حرف ہے اور دوسرا جو ہے وہ ہم اسم ہے۔ آ حرف ہے، کوشچن مارک۔ حرف ہے۔ ہم جہاں پہ یہ پہچان رہے ہیں حرف اسم فعل میں سے کیا ہے، بس تین کے علاوہ کوئی چیز ان میں سے اچھا، نہیں ہے۔ انذرتہم اس دو ٹکڑے ہیں، پہلا فیل ہے اور دوسرا ہم اسم ہے۔ ام لم حرف ہے، حرف ہے، حرف ہے۔ لم لم بھی حرف ہے۔ یہ حرف ہے۔ انذرہم یہ تنذر جو ہے یہ فعل ہے، ہم جو ہے وہ اسم ہے۔ لا یؤمنون اللہ جو ہے وہ لا حرف حرف ہے۔ اور یؤمنون جو ہے یہ جو ہے یہ فعل ہے۔ یہ نہیں 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 نہیں، ہاں ہاں سر فیل ہے، فیل ہے، یہ فعل ہے، فیل فیل فعل ہے۔ مدارے، ختم اللہ خطا ما ختمہ فیل ہے، ماضی یہ فعل ہے، اللہ اللہ اسم ہے، علی اسم ذات اللہ حرف حرف ہے، ہے۔ قلوبہم تو یہ دو سر ٹکڑے پورا ہیں، جو ہے قلوب، ہاں قلوب جو ہے وہ اسم ہے اور ہم جو ہے وہ بھی اسم ہے۔ وعلی وا اور حرف ہے اور الا بھی حرف اللہ ہے۔ جو ہے حرف ہے۔ سمیعہم یہ سمے بھی اسم ہے، ہم بھی اسم ہے۔ نہیں سم اے سمے سم وہ اے جو سمے ہے وہ سنا سنا۔ فیل ہے اور یہ ہم جو ہے وہ اسم ہے۔ یہ دونوں اسم ہے۔ وعلی اچھا، وہ جو ہے حرف ہے، اللہ جو ہے یہ بھی حرف ہے۔ ابصارہم اب یہ اسم ہے دونوں، ابصار غشاوۃ اور ہم غشاوت یہ اسم ہے۔ ولہم یہ فعل ہے، والا فعل ہے۔ یہ کون سا فعل ہے؟ ماضی مضارع امر میں سے کیا ہے؟ یہ صرف ماضی کا ہے، والا ہم والا نہیں سر، یہ لہم۔ وا حرف ہے، لا بھی حرف ہے اور ہم جو ہے وہ اسم ہے، عذاب اسم ہے۔ اس میں ہے عظیم۔ اولئک جی کا تو سر وہ عظیم اسم ہے، اولا اولئک سر یہ علی بھی پورا اسم، حرف الا حرف ہے، ہدن اسم ہے، من حرف ہے، حرف ہے، ربہم اسم ہے، رب بھی اسم ہے اور ہم بھی اسم ہے۔ اسم ہے۔ واولئک
وہ وا حرف حرف ہے، ہے اور اولائے کا اولئک اسم ہے، اسم ہے، اسم ہے، ہم ہم اسم ہے، اسم ہے، المفلحون. اسم ہے۔ اسم ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس میں اردو کے الفاظ کیا تھے. المفلحون، فلاح و بہبود، فلاحی ادارے، یہ ایک مفلح سے جو ہے نکلے ہوئے ہیں. کفرو، کفرا، کافر، کفار اردو میں استعمال ہوتے ہیں. سواؤن، مساوی، مساوات اردو میں استعمال ہوتا ہے. یومنون، ایمان، مومن، امن اردو کے لفظ ہیں. اللہ، اللہ، یہ اللہ، علیحدہ، الان، العلوم اردو کے لفظ ہیں. ختمہ، ختم نبوت، ختم الرسل کا لفظ استعمال ہوتا ہے اردو میں. قلوبہم، امراض قلب، قلبی تعلق. سمیہم، محفل سما، اعلیٰ سماعت، سمیع و بصیر، سمع و بصر. ابصارہم، بصارت، نور، بصیرت. غشاوہ، غشی طاری ہونا. ادناس، عوام الناس، بعد الناس. یقولو، قول، اقوال، قائل، اقوال زرعی. بالیوم، یوم، ایام، یوم آخرت، یوم آزادی. الآخر، آخری، فکر آخرت، آخر کار. یہ دیکھیں یہ تمام الفاظ جو ہیں یہ عربی کے اور جو ہیں اردو میں مشتمل ہیں، استعمال ہوتے ہیں. صرف ان کے پر تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے. تو آج کی جو ہے دونوں آیتوں سے سبق یہ ملے، کافروں کو ہدایت نہیں ملے گی. دنیا میں سزا ان کی یہ کہ ان کے دلوں اور کانوں پر مہر اور ان کی آنکھوں پر پردہ. اور آخرت میں سزا یہ ہے کہ بڑا عذاب یعنی جہنم. تو نئے الفاظ دیکھیے، ہر لائن میں دو دو ایک یعنی اوسطاً 2 سے کم ہے. شرح اور تشریح کی طرف چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین، ان بے شک، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، سواؤن برابر ہے ان پر، علیہم ان پر، آ کیا ہے کہ نہیں، انذرتا آپ ڈرائیں ہم انہیں، ام یا لم نہ تنذرہم آپ انہیں ڈرائیں، لا نہیں، یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے. یعنی جن لوگوں پہ جو ہے وہ کفر کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، اب آپ نے چاہے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لانے. نیا لفظ اس میں سواؤن ہے تو اس کے لیے ہم فقرہ بنائیں گے. سواؤن علیہم، سواؤن علیہم، سواؤن برابر ہے، علی پر، ہم ان پر یعنی ان پر برابر ہے. انذرتا بھی ایک نیا لفظ ہے، اس کے لیے بھی ہم فقرہ بنائیں گے. انذرتہم، انذرتہم، میں نے چاہے، انذرتا آپ نے ڈرایا ہم انہیں یا نہیں. یہاں پہ آ کے میں نے چاہے کیا ہے، یعنی یہ سوالیہ لفظ ہے استفہامیہ، لیکن بعض جگہ موقع محل کے مطابق اس کے معنی بعض لفظوں کے بدل جاتے ہیں. ام کے معنی ہوتا ہے یا، لم یہ جو ہے کیا ہے نہیں کے معنی میں آتا ہے اور معنی کو جو ہے کیا ہے فیوچر میں لے جاتا ہے. لم تنذرہم، نہ آپ ڈرائیں انہیں، لم تنذرہم آپ نہ ڈرائیں انہیں، ڈرائیں یہ جو ہے اس کا چینج ہے. لا یومنون وہ ایمان نہیں لائیں گے. تو تشریح دیکھیے، کفروا سے مراد وہ لوگ جن کے سامنے حق پیش کیا گیا اور پھر انہوں نے اسے ٹھکرا دیا، یا تو تکبر کی وجہ سے یا پھر اس میں شک کی بنیاد پر. اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے جنہوں نے مکہ کے لوگوں کو دین کی دعوت دینے میں اپنی ہر ممکن کوشش کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین داعی کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اس کے باوجود انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی. اللہ آپ کی باری ہے، اب آپ میں سے جو ہے کوئی اسے ترجمے کے ساتھ ایک دفعہ پڑھ لے. جی عالیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم لا ام لم تنذرہم لا یؤمنون. بے شک جنہوں نے کفر کیا برابر ہے ان پر، چاہے آپ ڈرائیں انہیں یا آپ نہ ڈرائیں انہیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے.
جزاک اللہ۔ اگلی آیت لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختمہ، ختمہ ختم کر دیا، مہر لگا دی، اللہ نے، اللہ پر، قلوبہم ان کے دلوں پر، اور علی پر، سمعہم ان کے کانوں پر، سماعت پر، علی اور پر، ابصارہم ان کی بصارت یعنی ان کی آنکھوں پر کیا ہے، غشاوۃ پردہ، وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب عظیم بڑا دردناک عذاب ہے یا بڑا عذاب ہے۔ اس میں نئے الفاظ دیکھیے، ختمہ ہے تو اس کے لیے ہم فکرہ لیں گے، ختم اللہ علی قلوبہم، ختم اللہ علی قلوبہم، ختمہ مہر لگا دی، اللہ نے، اللہ پر، قلوبہم ان کے دلوں پر۔ اور اگلا نیا لفظ ہے ابصار اور غشاوت، تو اس کے لیے بھی فکرہ بنا لیجئے، وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ۔ تو شرح دیکھتے ہیں، مومنوں کے دلوں میں تقویٰ ہوتا ہے، کافروں کے دلوں پر مہر اور منافقوں کے دلوں میں بیماری۔ کافروں کے لیے دنیا میں سزا یہ ہے کہ ان کے دلوں اور کانوں پر مہر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اب نہ وہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، اور نہ ہی ان کے دلوں میں ہدایت کا نور داخل ہو سکتا ہے۔ دل مرکز ہے، اگر اس پر مہر لگا دی جائے تو کوئی نشانی یا نصیحت فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ کافروں کے لیے آخرت میں بڑا عذاب یہ ہے کہ جب اللہ عذاب کی بات کرے تو وہ خود بہت ہی بھیانک عذاب ہوگا۔ اس پر اگر عظیم یعنی بڑا عذاب کہا جائے تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کیسا سخت عذاب ہوگا۔ استغفر اللہ۔ علم آپ کی باری ہے، آپ میں سے اگر کوئی سے پڑھنا چاہے تو پلیز ترجمے کے ساتھ پڑھ لی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ، غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ مہر لگا دی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ جزاک اللہ۔ اسباق اور دعا اور کلائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ اسباق آج کی آیتوں سے یہ ملے، کافروں کو ہدایت نہیں ملے گی۔ دنیا میں سزا ان کے دلوں اور کانوں پر مہر اور ان کی آنکھوں پر پردہ، اور آخرت میں سزا یہ کہ بڑا عذاب یعنی جہنم۔ تو آئیے آج کی آیت کو پھر سے ایک دفعہ دیکھ لیں۔ وا یہ حرف ہے، اولئک یہ اس میں اشارہ ہے، ہم جو ہے یہ ضمیر ہے، المفلحون الف لام سے پتہ چلا اسم ہے، واو نون سے پتہ چلا جمع ہے، المفلحون تو یہ مفلح کی جمع ہے۔ انا جو ہے کیا ہے، اسم ہے، اللہ زینہ جو ہے یہاں پہ کیا ہے، اس میں موصولہ ہے، اللہ زی واحد اور اللہ زینہ اس کا جمع، اور اللہ تی اور اللہ تی اس کا مؤنث ہوتا ہے۔ کفرو واو سے پتہ چلا، واو الف سے، کہ یہ ماضی کا فعل ہے، کفرا کفرو، کفرا یہ دوسرا صیغہ ہے، کفر کی جمع کفرو۔ سواؤن یہ دو پیش سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ اسم ہے۔ علیہم علا جو ہے وہ حرف جر ہے، ہم جو ہے ضمیر ہے، تو یہ حمزہ جو ہے یہ آ رہا ہے آ۔ عربی میں دو ہی جو ہے اس میں حرف استفہام ہے۔ حرف استفہام کیا ہے؟ حمزہ یعنی آ اور حل۔ کبھی کبھی ماں بھی جو ہے بطور حرف بھی آ جاتا ہے استفہام، ورنہ باقی جتنے ہیں وہ ہیں اسماء استفہام، جیسے متا، اینا، کیفا، یہ جو ہے اسم ہے استفہام کے، یہ حرف نہیں ہے۔ حرف صرف پورے عربی میں یہی دو ہیں، حمزہ اور حل، اور کبھی کبھی ماں جو ہے وہ بھی بطور حرف استفہام آ جاتا ہے۔ باقی جتنے ہیں وہ 12-13 وہ سب کے سب جو ہے اسماء استفہام ہیں، جیسے میں نے کہا من یا من یا جو ہے وہ کیفا یا متا، اینا، یہ اس طرح کے سارے اسماء استفہام ہیں۔ تو انذرتا، انذرتا میں یہ تا جو آخر میں آ رہی ہے یہ بتا رہی ہے کہ یہ ایک فعل ہے ماضی کا، جیسے ہوتا ہے نا فعلتا، جعلتا، یعنی تا زبر جو آخر میں آ رہی ہوتی ہے اس سے پتہ چلتا ہے یہ ماضی کا فعل ہے۔ ہم جو ہے یہ ضمیر اسم ہے، ام جو ہے یہ حرف ہے، لم جو ہے یہ بھی حرف ہے۔ تنذرہم، تنذر میں یہ تا جو سامنے شروع میں آ گئی ہے یہ بتا رہی ہے کہ یہ مضارع کا فعل ہے۔ کیوں؟ 4 حرف ہیں،
آ، تا، یا اور جو ہے نون. اتنی، لفظ اتنی سے یہ چار بنتے ہیں، حمزہ، تا، نون، یا. ان میں سے اگر کوئی بھی کسی فعل کے شروع میں آ جائے وہ فعل مضارع ہوتا ہے. تو یہاں پہ تایا تنظرون یہ جو ہے مضارع کا فعل ہے. ہم جو ہے ضمیر ہے. لا ضمیر تمام جو ہے اسم ہوتی ہیں. لا جو ہے وہ حرف ہے. یؤمنون، جن الفاظ کے آخر میں واو نون ہو وہ سب اسما ہوتے ہیں، سوائے ان دو کے جن کے شروع میں یا تو یا آ جائے یا تا آ جائے. کیونکہ یا والا جو مضارع کا فعل ہوتا ہے وہ اس کی جمع واو نون سے بنتی ہے، اور تا والا جو مضارع کا فعل ہوتا ہے اس کی بھی واو نون. تو لہٰذا اگر کسی لفظ کے شروع میں یا تا آ رہا ہے تب وہ جو ہے اسم نہیں ہوتا، ورنہ واو نون والے تمام اسم ہوتے ہیں. تو یؤمنون علامت مضارع یا آ گئی، اور شروع میں علامت مضارع ہے، آخر میں واو نون ہے. واو نون اور یا کو ہٹا دیں تو یؤمنو یہ آمنا یؤمنو سے بنا ہے. ختمہ، ختمہ جو ہے یہ ماضی کا فعل ہے. اگر تین حرفی کوئی لفظ ہو عربی میں، تین حرف اور تینوں پہ زبر ہو، وہ پکا فعل ہوتا ہے، ماضی کا پہلا صیغہ. جیسے جالا، فتحا، نصرا، دربا، سب پہ تین تین زبر آ رہے ہیں اور تین تین حرف کے. اسی طرح ختمہ، شکرا، ذکرا، سب پہ تین تین جو ہے زبر ہے. تو اللہ یہ اس میں جلالہ ہے. اللہ جو ہے یہ حرف جارہ ہے. قلوبہم دو ٹکڑے، قلوب اور ہم. قلوب قلب کی جمع ہے، اسم ہے، اور ہم جو ہے ضمیر ہے، اور ضمیر بھی اسم ہوتا ہے. وا حرف ہے، اللہ حرف جارہ ہے. سمعہم، سمع سماعت سے ہے سننا. یہ سمیع ہوتا تو فعل ہوتا، یہ ہے سمیع، یعنی سماعت کا آلہ جو ہوتا ہے جیسے، اس طرح یہ کان کے معنی میں آ رہا ہے. تو کان جو ہے وہ اسم ہوتا ہے. ہم جو ہے ضمیر اسم ہے. وا حرف ہے، الا جو ہے حرف جر ہے. ابصارہم دو ٹکڑے، ابصار اور ہم. ہم جو ہے یہ تو ہو گیا ضمیر اسم. ابصار جو ہے یہ بصر کی جمع ہے. بصر کہتے ہیں بصیرت کو، دید کو، نظر کو، آنکھ کو. تو اس حساب سے جو ہے یہ کیا ہوا، یہ جو ہے اسم ہوا. رشاوتن میں دیکھیں دو پیش آ رہے ہیں، یہ اسم کی نشانی. وا جو ہے وہ حرف ہے، لا جو ہے حرف ہے، ہم جو ہے یہ ضمیر اسم ہے. عذابن دو پیش سے پتہ چل رہا ہے یہ اسم ہے. عظیم دو پیش سے پتہ چل رہا ہے اسم ہے. جب آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے یہ حرف اسم فعل کیا ہے تو آپ کو اس میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ نے فٹافٹ ان کو پہچاننا ہوتا ہے. جن پہ تنوین آ رہی ہے اس پہ کچھ رکے بغیر، یا جس پہ الف لام آ رہا ہے بغیر رکے آپ کہیں جی یہ تو اسم ہے. اور جو حروف ہیں وہ آپ کو پتہ ہے، اور اسی طرح ضمائر پتہ ہے. تو ضمائر تمام اسما ہو گئے. پیچھے رہ جاتا ہے مرکب. بعض مرکب آتے ہیں، جیسے اب یہ دیکھیں قلوبہم مرکب ہے، سمیہم مرکب ہے، ابصارہم مرکب ہے. تو ان کے ٹکڑے کیجئے، ضمیر کو علیحدہ کریں گے تو آپ کے سامنے لفظ آ جائے گا، اسے پہچاننے کی کوشش کیجیے اسم فعل حرف میں سے کیا. تو آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں. اللہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر. تین لفظ ہیں، کفر، فقر اور جو ہے عذاب قبر. تو اللہم اے اللہ، انی میں بے شک اعوذ بک پناہ میں آتا ہوں تیرے، من الکفر کفر سے، والفقر اور جو ہے فقر و فاقہ سے، وعذاب القبر قبر کے عذاب سے. اللہ سے دعا کرنے کے بعد اپنا احتساب کرتے ہوئے پہلان بنائیے. انشاءاللہ میں جو ہے کیا ہے ہمیشہ سچ سنوں گا یا سنوں گی، چاہے وہ مجھے تکلیف دے، چاہے وہ میرے معاون کی طرف سے ہو یا مانگنے والے کی طرف سے. اسماء اور افعال کی طرف چلتے ہیں. آج کی آیتوں میں ایک لفظ آیا قلب، یہ واحد ہوتا ہے، اور قلوب جو ہے اس کی جمع ہے جو یہاں استعمال ہوا ہے. بصر واحد ہوتا ہے، ابصار جمع ہے. تین حرفی افعال میں جو آئے ہیں، کفرا، یکفرو، اکفر، کافر، مکفور، کفر. اس میں جو ہے کافارا جو ہے یہ مادہ کے حرف ہیں، اور باب نصرہ جو ہے وہ اس کا باب ہے. خاتمہ، یختم، اختم، خاتم، مختوم، ختم. خاتامیم جو ہے مادہ کے حروف ہیں، اور باب جو ہے دربہ ہے. تو یہ کفارہ کا ٹیبل ہے. آپ میں سے کون کرانا چاہتا ہے؟ جی سسٹر گل، آپ نے انمیوٹ کیا، آپ کرا دیجئے اسے.
جی کفر اس نے انکار کیا، کفر ان سب نے انکار کیا، کفر تو آپ نے انکار کیا، کفر تو میں نے انکار کیا، کفر تم آپ سب نے انکار کیا، کفر نہ ہم سب نے انکار کیا، کفرت اس عورت نے انکار کیا، یا یکفر وہ انکار کرتا ہے، یکفرون وہ سب انکار کرتے ہیں، تکفر وہ آپ انکار کرتے ہیں، اکفر میں انکار کرتا ہوں، تکفرون آپ سب انکار کرتے ہیں، نکفر ہم سب انکار کرتے ہیں، تکفر وہ عورت انکار کرتی ہے، اکفر انکار کر، اکفرو انکار کرو، لا تکفر مت انکار کر، لا تکفر مت انکار کرو، کافر انکار کرنے والا، مغفور جس کا انکار کیا گیا، کفر انکار کرنا۔ اس کا جو ہے یہ مادہ ہے کاف کے را، اور یہ باب جو ہے نصر کی باب سے ہے، یہ صحت مند افعال ہے۔ کاف فا را جو ہے اس کے مادہ کے حروف ہیں، فے نہیں ہوتا، فے اردو میں ہوتا ہے، عربی میں فا ہوتا ہے، اور یہ جو ہے کاف آپ نصر سے ہے کفر یکفرو نوسرا، اور 6 چابی ہیں کفرا یکفرو اکفر کافر مکفور کفر۔ اگلا باب اگلا جو ہے وہ ٹیبل ہے خاتمہ کا، جی وہ کون کرانا چاہے گا؟ ہینڈ ریز کیجئے جی۔ عائشہ، عائشہ آپ میوٹ کیجئے اپنے آپ کو اور اس ٹیبل کو دہرا دیجئے۔ ختمہ اس نے ختم کیا، ختم ان سب نے ختم کیا، ختم تا آپ نے ختم کیا، ختم تو میں نے ختم کیا، ختم تم آپ سب نے ختم کیا، ختم نہ ہم سب نے ختم کیا، ختمت اس عورت نے ختم کیا، ختم تم یک یختمو وہ ختم کرتا ہے، یختمو نہ وہ سب ختم کرتے ہیں، تختمو آپ ختم کرتے ہیں، اختمو میں ختم کرتا ہوں، تختمون آپ سب ختم کرتے ہیں، جی تختمون آپ سب ختم کرتے ہیں، نختمو ہم سب ختم کرتے ہیں، تختمو وہ عورت ختم کرتی ہے، اختم ختم کر، اختمو ختم کرو، لا تختم تم مت ختم کر، لا تختمو مت ختم کرو، خاتم ختم کرنے والا، مختوم جس کو ختم کیا گیا، ختم ختم کرنا۔ یہ دعوی کے باب سے ہے، صحت مند افعال ہے، اس کا یہ عین تا میم مادہ ہے اس کا، اور اس کی 6 چابیاں ہیں، ختمہ، یختم، اختم، ختم، مختوم، ختم۔ اس کا امر کیا ہے؟ اس کا امر کیا ہے؟ امر اختم، اقسم الف پہ زبر ہے، خاتم، جی کیا الف پہ زبر ہے؟ اختم کے لیے زبر ہوگا تو آواز اختم کی نکلے۔ نہیں سوری، اختم، اختم زیر، صحیح زیر ہے، اختم 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 وہ، اختم۔ جی تو آگے چلتے ہیں گرامر کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس 2 صفحہ 2 اشارہ 1 کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج گرامر میں ہم دوسرا سب سے زیادہ قرآن اور حدیث میں آنے والا جو ہے فعل کانا پڑھیں گے۔ پہلا کیا تھا؟ کالا تھا، دوسرے نمبر پر کانا ہے جو سب سے زیادہ آتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، ہم نے صحت مند افعال کے بارے میں یہ سیکھا تھا، اگر قرآن کھولو گے فتح، کھولنے سے فتح، تو اللہ کی مدد آئے گی، مدد آنے سے نصرہ، ورنہ مار پڑے گی یعنی مرنے سے دربا، اور اس لیے سن لو سمیع۔ اگر قرآن کھولو گے فتح تو اللہ کی مدد آئے گی نصرہ، ورنہ مار پڑے گی دربا، اس لیے سنو سمجھ۔ یعنی اس نظم کے ان 4 جملوں سے ہم ان 4 ابواب کے جو ہے وہ نام یاد رکھ لیتے ہیں۔ کھولنے سے فتح، مدد سے نصارہ، مار پڑنے سے دربا، سن لو اس سے سمجھ۔ کمزور افعال کیا ہوتے ہیں؟ یہ 3 حرف ہیں، واو، یا اور الف۔
اگر ان میں سے کوئی ایک بھی کسی فعل میں آ جائے تو وہ کمزور فعل ہوتا ہے. مثلا یہاں دیکھیے وہابا، وہابا میں واو آ گیا تو یہ کمزور حرف ہو، کمزور فعل ہو گیا. اسی طرح کالا، کالا میں کیا ہے؟ الف آ گیا. وہابہ میں واو شروع میں آ گیا، کالا میں الف درمیان میں آ گیا، دونوں کمزور. اب پیچھے کون سا رہ گیا جو نہیں آیا؟ جی کون سا ہے جو ابھی تک نہیں آیا؟ یا نہیں، یا رہ یا گیا، یا یعنی دیکھیں شروع والا بھی آ یا رہ گیا، گیا ایسا. شروع والا بھی آ گیا، درمیان والا بھی آ گیا، اب آخر والا رہ گیا. کوئی کمزور حرف جو آخر کی مثال دیتا ہوں تو وہ ہے حدا. یعنی واو بھی آ گیا، الف بھی آ گیا، یا یہی تین حرف ہے نا کمزور، اور تینوں ترتیب سے آ گئے. پہلا ایک شروع میں آ گیا، دوسرا درمیان میں آ گیا، تیسرا آخر میں آ گیا. تو اس سے ہمیں دو باتیں پتہ چلی. نمبر ایک، واو الف یا کمزور حرف ہیں، جس میں آئے وہ کمزور فعل. دوسری بات یہ پتہ چلی یہ کمزور حرف شروع میں بھی آ سکتا ہے، درمیان میں بھی آ سکتا ہے، اور آخر میں بھی آ سکتا ہے. تو کمزور افعال کے سلسلے میں آپ نے تین باتیں جو ہیں وہ یاد رکھنی ہے. وہ کیا ہے؟ پہلی بات یہ کہ یہ جو ہے عام جو ہمارے ٹیبل ہیں، فتح، یفتح، نصرہ، ینصرو، ضربا، یضربو، سمع، یسمع کے جو ٹیبل ہیں، ان کے ٹیبل کمزور افعال کے بالکل اسی طرح بنتے ہیں، یہ ان کے اسٹائل میں آتے ہیں. دوسری بات یہ کمزور ہے، تھک جاتے ہیں. تو کیا دو کام کرتے ہیں، یا تو غائب ہو جاتے ہیں وہاں سے جیسے امر بنتے ہوئے ہوتا ہے، یا پھر ایک دوسرے سے بدل جاتے ہیں جیسے ماضی کے صیغوں میں ہوتا ہے. کالا، کانا میں دیکھیں الف آ گیا، ہدا میں یا آ گیا، وہابا میں واو آ گیا. تو یہ جو ہے یہ ایک دوسرے سے بدل کے بھی آتے ہیں، یعنی ٹیم ورک میں کام کرتے ہیں. ہمیں ان سے سبق لینا چاہیے. مثلا دیکھیں واو جب تھکتا ہے تو اس کی جگہ یا بھاگ کے آ جاتا ہے یا الف آ جاتا ہے. یا تھکتی ہے تو اس کی جگہ واو یا الف لے لیتا ہے، الف تھکتا ہے تو واو یا لے لیتا ہے. تو یہ سب تبدیلیاں صرف اس لیے ہیں کہ آپ آسانی سے انہیں بول سکیں. تیسری اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ کو ماضی کے پہلے صیغے میں الف نظر آئے تو آپ سمجھ جائیں. کیا سمجھ جائیں؟ کہ یہ اصلی نہیں ہے. کیوں؟ ماضی کے روٹ لیٹر کے اندر یا فعل کے روٹ لیٹر مادے کے حروف میں الف نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ یا تو واو کی جگہ آیا ہوتا ہے یا کی جگہ آتا ہے. مثلا ہم نے دیکھا کالا، ماضی کا صیغہ پہلا، اس میں الف نظر، سمجھ جائیں یہ الف اصلی نہیں ہے، یا تو یہاں واو آئے گا یا آئے گا. اسی طرح زیادہ، الف نظر آ رہا ہے پہلے صیغے میں، اس کا مطلب ہے الف اصلی نہیں ہے. قادا، اس میں بھی الف آیا، اصلی نہیں ہے. آئیے یہ مثال تھی. کالا، اس میں الف واو کی جگہ ہے. دا، اس میں الف واو کی جگہ ہے. کادا، یہاں پہ الف یا کی جگہ ہے. زیادہ میں الف یا. کیسے پتہ چلا؟ ہم نے اس کے ڈکشنری مادے کے حروف دیکھے. کالا کا جو ہے وہ مادہ ہمیں کاف واو لام ملا، دا کا دال عین واو ملا. اس کا مطلب کالا اور دا میں الف جو ہے واو کی جگہ آیا ہے. ہم نے لکھ لیا، یاد کر لیا، اور اب بتانا شروع کر دیا. مجھے کسی نے بتایا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کسی اور کو بتائیں گے جسے پڑھائیں. اسی طرح کادا میں جو ہے مادہ کے حروف کاف یا دال ہیں، زادہ میں زا یا دال ہے. تو اس کا مطلب ہوا کادا اور زادہ میں الف جو ہے یہ واو کی جگہ نہیں ہے، یہ یا کی جگہ ہے. اب ہمیں پتہ چل گیا، میں نے آپ کو بتا دیا، مجھے کسی نے بتایا، اسے کسی نے بتایا ہوگا، یا کسی نے جو ہے اسے ڈکشنریز میں دیکھا ہوگا اور کتاب میں لکھ دیا ہوگا. تو اس طریقے سے یہ آہستہ آہستہ پتہ چلتا. تو صحت مند افعال ہم نے QC1 میں پڑھے تھے، فتح، نصرہ، ضربہ، سمع. QC2 میں جب آئے تو ہمیں پتا کچھ کمزور افعال بھی ہوتے ہیں، اور ان کے لیے ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم نے 3 جملے جو ہے ترتیب دی. وہ کہتے ہیں آپ ان 3 جملوں کو یاد کر لیجئے، آپ کو تینوں پیٹرن آ جائیں گے. مثلا پہلا جملہ انہوں نے کہا اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، یہ جملہ یاد کر لیجئے. اس میں جو دینے کا لفظ ہے اس سے ایک فعل بنتا ہے وہابا، اس نے دیا. اور اسی جملے میں ایک لفظ ہے وعدہ، اس نے وعدہ کیا. یہ کیا ہے؟ وعدہ. یہ فعل کا نام بھی وعدہ ہے اور اس کے معنی ہے اس نے وعدہ کیا. تو یہ ہمیں اس جملے سے یہ دو ایسے کمزور فعل مل گئے جن کے شروع میں جو ہے کمزور حرف آ گئے. وہابا، وعدہ میں دیکھیے دونوں کمزور فعل.
اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، دینے سے وہابہ اس نے دیا، وعدہ سے وعدہ اس نے وعدہ کیا. یہ دینے اور وعدہ کے لفظ جو ہیں اس جملے سے وہ ہمیں دونوں فعل اور ان کے معنی بتا رہے. دوسرا جملہ انہوں نے یہ ترتیب دیا، بلکہ کہا زیادہ دوں گا. اب یہ جو لفظ کہا ہے اس سے کالا، کہا سے کالا، اور کالا کے معنی ہے اس نے کہا. زیادہ، زیادہ سے زیادہ، زیادہ کے معنی اس نے زیادہ کیا، اس نے بڑھایا. اور یہ دیکھیں کالا اور زیادہ میں درمیان میں کمزور حرف آیا، یہ ہماری دوسری کیٹیگری ہوگی. تیسرا جملہ انہوں نے یہ ترتیب دیا، اس لیے دعا کرو ہدایت. دعا سے لفظ ہے دعا، اس نے دعا کی. ہدایت سے ہدا، اس نے ہدایت. تو لہٰذا ان تینوں جملوں کے اندر آنے والے یہ حرف جو ہیں، الفاظ جو ہیں، ان سے ہمیں افعال کمزور اور ان کے معنی پتہ چلتے ہیں. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، دینے سے وہابہ اس نے دیا، وعدہ سے وعدہ اس نے وعدہ کیا. بلکہ کہا زیادہ دوں گا، کہا سے کالا اس نے کہا، زیادہ سے زیادہ اس نے زیادہ کیا. اس لیے دعا کرو ہدایت کی. دعا سے دعا اس نے دعا کی، ہدایت سے ہدا اس نے ہدایت. تو یہ آج کا جو ہمارا فعل ہے کانا، اس میں کمزور حرف کہاں ہے اور کون سا ہے؟ اس میں کمزور حرف اگر آپ دیکھیں وہ جو ہے یہ درمیان میں الف نظر آ رہا ہے جو کلرڈ ہے. تو لہٰذا کانا میں الف آیا تو کانا جو ہے کمزور ہو گیا. اب ہمیں یہ پتا ہے کانا میں یہ الف جو آ رہا ہے یہ اصلی نہیں ہے. کیوں؟ کانا پہلا وہ ہے نا. تو اس لیے ہم نے یہ ڈھونڈنا ہے کہ کانا جو ہے کس کی جگہ آیا ہے. تو آئیے اسے ہم ڈھونڈیں گے. ہمارے پاس ٹیبل ہے ماضی کا، کانا وہ تھا، کانو وہ سب تھے، کنتا آپ تھے، کنتو میں تھا، کن تم آپ سب سے، کننا ہم تھے، کانت وہ عورت تھی. اب آپ کی باری ہے، آپ لوگ پلیز کوئی جو ہے اس کو دہرا دے. ٹیبل کو کون دہرانا چاہے گا؟ پلیز ہینڈ ریز کیجیے. جی سدرا نایاب دہرائیے، انمیوٹ کر لیں. دہرائیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کانا وہ تھا، کانو وہ سب تھے، کنتا آپ تھے، کنتو میں تھا، کنتم آپ سب تھے، کننا ہم سب تھے، کانت وہ عورت تھی. گڈ، ایکسلنٹ. اب یہ دیکھیے ہم نے پچھلے اس میں جو ہے کورس میں یعنی QC1 میں ایک ٹیبل پڑھا تھا عامیلا، اور اس کا مضارع تھا یعملو وہ کرتا ہے، یعملون وہ سب کرتے ہیں، تعملو آپ کرتے ہیں، عملو میں کرتا ہوں، تعملون آپ سب کرتے ہیں، نعملو ہم سب کرتے ہیں، تعملو وہ عورت کرتی ہے. ہر زبان میں مختلف کلیے قاعدے ہوتے ہیں. عربی کا بھی ایک قاعدہ ہے کہ یہ جو مضارع کا ٹیبل ہے اسے اگر کسی ماضی کے ٹیبل سے ملائیں تو کیا بنتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں. کانا یہ ماضی کا ٹیبل ہے، یعملو یہ مضارع کا ہے. جب ہم ان دونوں کو ملاتے ہیں تو اس سے ایک اور ہی جو ہے فعل بن جاتا ہے. دوسری بات آپ نے یہ یاد رکھنی ہے، جب ان دونوں ٹیبلوں کو ملائیں گے کانا جو ہے یہ پہلے سے ملے گا، دوسرا دوسرے سے ملے گا، تیسرا تیسرے سے، چوتھا چوتھے سے، پانچواں پانچویں سے، چھٹا چھٹے سے، ساتواں ساتویں سے. یہ نہیں ہوگا کہ پہلا صیغہ ان میں سے جس سے مرضی جا کے مل جائے یا دوسرا صیغہ جس سے مرضی مل جائے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہر فعل کا اپنا ایک ساتھی ہوتا ہے. ماضی میں جو صیغے جہاں جہاں ہوتے ہیں مضارع میں جو ہوتے ہیں وہ آپس میں ملتے ہیں. کانا یعملو سے ملے گا، کانو یعملونا سے ملے گا، کنتا تعملو سے، کنتو عاملو سے، کنتم تعملونا سے، کننا نعملو سے، کانت تعملو سے. مثلا اگر میں یہ کہوں کانا یعملو اور کہوں اس کا مؤنث بنا دیجئے تو آپ یہ نہیں کہیں گے کانا تعملو. تعملو کے لیے کانت ہے، آپ کہیں گے کانت تعملو. وہاں پھر ایک دم یہ بدلتا ہے، آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ ایک دم جو ہے کانا سے کانت کہاں سے آ گئی. اصل میں ٹیبل کے اندر ان کے اپنے اپنے ساتھی ہیں، جب بھی جڑیں گے وہ ہر ساتھی اپنے سے. دیکھیے ان کو جب ہم نے جوڑا یہ ایک نیا ٹیبل بن گیا. کانا یعملو، کانو یعملونا، کنتا تعملو، کنتو اعملو، کنتم تعملونا، کننا نعملو. معنی بدل گئے. کانا کے تھے معنی تھا، یعملو وہ کرتا ہے. اب یہ دونوں جب مل گئے ایک نیا فعل بن گیا، وہ کرتا تھا.
یا وہ کیا کرتا تھا. کانو یعملون وہ کرتے تھے یا وہ کیا کرتے تھے. کنت تعملو آپ کرتے تھے یا آپ کیا کرتے تھے. کنت اعملو میں کرتا تھا یا میں کیا کرتا تھا. کنتم تعملون آپ سب کرتے تھے یا کیا کرتے تھے. کننا نعملو ہم سب کرتے تھے یا کیا کرتے تھے. کانت تعملو وہ کیا کرتی تھی یا وہ کرتی تھی. اس کا مطلب ہے یہ جو نیا زمانہ آ گیا یہ نہ ماضی ہے نہ یہ حال ہے. اس کو کہتے ہیں ماضی استمراری، یعنی وہ ماضی جو جاری ہے حال کے اندر آ گیا. تو یہ اس کی تبدیلی ہے. آپ میں سے کون کرنا چاہتا ہے؟ جی عالیہ، اب آپ کی باری ہے، انمیوٹ کیجیے اور اس ٹیبل کو کرا دیجیے. بسم اللہ. کانا یعملو وہ کرتا تھا یا وہ کیا کرتا تھا. کانو یعملون وہ کرتے تھے یا وہ کیا کرتے تھے. کنتا تعملو آپ کرتے تھے یا آپ کیا کرتے تھے. کنتو اعملو میں کرتا تھا یا میں کیا کرتا تھا. کنتم تعملون آپ سب کرتے تھے یا آپ کیا کرتے تھے، آپ سب کیا کرتے تھے. کننا نعملو ہم سب کرتے تھے یا ہم سب کیا کرتے تھے. کانت سے نظر نہیں آیا. کانت تعملو وہ کرتی تھی یا وہ کیا کرتی تھی. جی آئیے عربی بول چال کو لیتے ہیں. اگر میں یہ کہوں حل کانا یا ملو تو آپ کیا جواب کہیں گے؟ جی کیا جواب ہوگا؟ حل کانا یا ملو، یا ملو یہ جو ہے ہوا کی جگہ ہے تو اس کا جواب یہی ہوگا. نعم کانا هل یا كان يعمل حل نام کانا یا ملو، اور اگر اس کی جمع آ جائے حل کانو یا ملونا، اب کیا جواب نعم بنے؟ نعم وہی کانو نام جواب ہے. کانو نعم یعملون كانوا يعملون وہی جواب ہے. حل کنت تعملو، نعم کنتو نعم تعملو كنتم تعملون. اعملو کیسے ہو جائے گا؟ اعملو اعملو. یہ تیسرا جو آتا ہے یہ لائن سے نیچے ہوتا ہے، یہ ہمیشہ بدلتا ہے. تعملو دونوں چینج ہیں. عملو کے ساتھ بدلے گا. تعملو ہمیشہ عملو کے ساتھ بدلے گا. ٹیبل کراتے ہوئے ہم ایسے کراتے ہیں، یا عملو یا عملو، تعملو عملو، تعملو اعملو عملو، تعملو ہمیشہ عملو. اور اسی طرح اگلا ہے حل کنتم تعملون، یہ کس سے بدل جائے گا؟ نعم کننا نعملو. نحن نام کننا نحن نعلم نعلمو کہاں؟ نعم معلوم کننا ہم نعملو. کننا نعم نعملو، نام ہم نعم کننا نعملو. نعمل تو آئیے نعم. اس کا مضارع دیکھتے ہیں، مضارع کیسے بنتا ہے. یہ مضارع کے لیے ہمارے پاس 4 باب ہیں، فتح، نصرہ، ضربہ، سمع. جب اس کانا کو فتح کے سامنے رکھا تو اس سے بنا کانا یا کانو. جب نصرہ کے سامنے رکھا تو یہ بنا کانا یا کونو. اور جب ضربہ کے سامنے رکھا تو یہ بنا کانا یا کینو. جب ہم نے اسے سمع کے سامنے بنا اس نے انکار کر دیا. اس نے کہا بھائی دیکھو میرے جو ہے درمیان والے کلمے کے نیچے ماضی میں زیر ہوتا ہے، آپ یہ جو کانا کا لفظ لائے ہو اس کے نیچے زیر لگاؤ. ہم نے کہا اس کے نیچے تو زیر ہے نہیں، یہ تو الف ہے، اس پہ تو کوئی حرکت ہے. اس نے کہا پھر اس کا نہیں بنتا، جاؤ. لہذا یہ پکی بات ہوگی کہ کانا سے سمیا کے باب پہ کچھ بھی نہیں آئے گا کبھی. اب جب یہ 3 آگے، اب ہمیں پریشانی ہے کہ کون سا صحیح ہے، یا تو تینوں صحیح ہے یا ایک ہے. تو جب ایسی صورتحال آتی ہے ہم اہل زبان کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. وہ جو ہے ان تینوں میں کانا یکونو کو استعمال کرتے ہیں اور الف کو جو ہے واو سے جو ہے بدل لیتے ہیں. کانا یکونو، تو یکونو جو ہے یہ مضارع ہوا. تو آئیے یہ اس کا ٹیبل ہے. یکونو وہ کیا ہے؟ ہوتا ہوتا ہے، ہے یا ہوگا. وہ ہوتا ہے یا ہوگا. یکونونا وہ سب ہوتے ہیں یا ہوں گے. تکونو آپ ہوتے ہیں یا ہوں گے. اکونو میں ہوتا ہوں یا ہوگا. میں ہوتا تکونو ہوں یا آپ ہوگا. سب ہوتے تکونو آپ سب ہوتے ہیں یا ہوں تکونو گے. لکونو ہم سب ہوتے ہیں یا ہوں گے. تکون ہی یا تکونو وہ عورت ہوتی ہے یا ہوگی. چلیے ابھی آپ لوگوں نے کر لیا ہے تو لہٰذا ہم آگے چلے جاتے ہیں. نیند ورنہ آپ سے یہ میں نے پورا ٹیبل کرانا تھا مطالعے کا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ غیر ضروری بولنا نقصان دہ ہوتا ہے.
کانا ماضی ہے، مدارے ہے یکونو. امر بناتے ہوئے کیا ہوتا ہے، علامت مدارے جو ہے اس کو گرا دیا جاتا ہے. جب اسے گرایا اور آخری لفظ کو سکون دیا تو ہمارے پاس کچھ اس طرح کی شکل بنی. یا کٹ گیا، نون پہ سکون آ گیا. اب یہ کاف پہ پیش ہے، واو ہے اور نون ہے. اب کمزور افعال کا یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے، امر بنتے ہوئے جیسے انہیں پتہ چلتا ہے امر ہے، حکم ہے، کوئی وزن اٹھانا پڑے گا، مزدوری کرنی پڑے گی، فوراً کھسک جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم تھک گئے. تو واو جو ہے کمزور تھا وہ غائب ہو گیا. جب غائب ہو گیا ہمارے پاس دو حرف بچے، کاف جس پہ پیش تھا اور نون ساکن، یہ دونوں جڑ گئے. اب یہ پڑھے جا رہے ہیں، جب پڑھے جا رہے ہیں ہم نے اس میں کوئی الف نہیں لگانا. اب یہ کن ہو گیا. اس کا مطلب ہوا کانا ماضی، یقون مضارع، کن جو ہے امر. اب جب یہ کن بن گیا تو اس کا ٹیبل کیوں نہ کر لیں. کن ہو جاؤ، کونو ہو جاؤ، لا تکن مت ہو، لا تکن مت ہو. جی سدرا نایا، آپ اسے دہرا دیجئے امر کے صیغوں کو. کن ہو جا، کونو ہو جاؤ، لا تکن تو مت ہو، لا تکونو تم سب مت ہو. شکریہ. اب اگر امر کا جب بھی عربی بول چال کا حصہ آئے گا، امر کے جواب میں ہمیشہ جو ہے مضارع میں جاتا ہے. مثلا کہا جاتا ہے کن ہو، اصل یہ ہے تو، سامنے والے کو آرڈر دیتے ہیں تو اس کا اصل ترجمہ ہے تو ہو یا آپ ہو. جب سامنے والا سنتا ہے تو وہ کیا جواب میں کہے گا مضارع میں، اکون، میں ہوتا ہوں یا میں ہو جاؤں گا. ان سے اکون جواب. اسی طرح جب کہیں کونو تم سب ہو جاؤ تو وہ سب کیا کہیں گے مضارع میں، نکون، ہم سب ہوتے ہیں یا ہو جائیں گے. اگر کہا جائے لا تکن تو مت ہو تو وہ کہے گا لا اکون. اور اگر کہیں لا تکونو تم سب مت ہو تو کیا جواب ہوگا، لا نکون، ہم سب نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، تو آگے چلیں. یہ فائل اس کا ہوتا ہے کائن، ہونے والا. ڈیش یعنی اس کا مفعول نہیں ہے، کون ہونا. تو اب ہمارے پاس پورا ٹیبل آ گیا، ماضی، مضارع، امر نہیں. اب اس ٹیبل کو دہرانا ہے، باری باری کرائیے. جی سدرا نایاب، آپ نے ہینڈ ریز کیا اور پہلے آپ یہ پورا ٹیبل کرا دیجئے. سر اس کے جو ترجمہ ہے اس کے ساتھ ٹرانسلیشن کا یا وداؤٹ ٹرانسلیشن؟ وہ بنی اسرائیل. کانا وہ تھا، کانو وہ سب تھے، کنتا آپ تھے، کنتو میں تھا، کنتم آپ سب تھے، کننا ہم سب تھے، یا کانت وہ عورت تھی، یکونو وہ ہوتا ہے، یکونونا وہ سب ہوتے ہیں، تکونو آپ ہوتے ہیں، اکونو میں ہوتا ہوں، تکونونا آپ سب ہوتے ہیں، نکونو ہم سب ہوتے ہیں، یا تکونو وہ عورت ہوتی ہے. کن ہو، کونو تم سب ہو، لا تکن لا تکن تو مت ہو، لا تکونو تم سب مت ہو، کائن ہونے والا، ڈیش کونن ہونا. جی سسٹر گل، آپ نے پہلے سے انمیوٹ کیا تھا، آپ کرا دیجئے. کانا وہ تھا، کانو وہ سب تھے، کنتا آپ تھے، کن تو میں تھا، کن تم آپ سب تھے، کننا ہم سب تھے، کانت وہ عورت تھی، یکون وہ ہوتا ہے، یکون وہ سب ہوتے ہیں، تکون آپ ہوتے ہیں، اکون میں ہوتا ہوں، تکون آپ سب ہوتے ہیں، نکون ہم سب ہوتے ہیں، تکون وہ عورت ہوتی ہے. کن ہو جا، وہ کن ہو، کنو تم سب ہو، لا تکن تم مت ہو، لا تکون تم سب کون ہونا. اچھا جی عالیہ ناز، آپ نے بھی ہینڈ ریز کیا، پلیز آپ اس پورے ٹیبل کو کرا دیجئے ایک بار. کانا وہ تھا، کانو وہ سب تھے، کنتا آپ تھے، کنتو میں تھا، کنتم آپ سب تھے، کننا ہم سب تھے، کانت وہ عورت تھی، یکونو وہ ہوتا ہے یا وہ ہوگا، یکونونا وہ سب ہوتے ہیں یا وہ سب ہوں گے، تکونو آپ ہوتے ہیں یا آپ سب ہوں گے، اکونو میں ہوتا ہوں یا میں سب ہوں گا، تکونونا آپ سب ہوتے ہیں یا آپ سب ہوں گے، نکونونا نکونو
ہم سب ہوتے ہیں یا ہم سب ہوں گے. تکونو وہ عورت ہوتی ہے یا وہ عورت ہوگی. کن چلے مٹا ہوا ہے کن. تو آپ کو کن پتہ کا ہونا چاہیے مطلب کون ہو جا. وہ ہو جا. کونو تم سب ہو. لا تکن وہ تو مت ہو. لا تکونو ہم سب تم سب مت ہو. قائن ہونے والا. ڈیش قانون ہونا. میں ابھی تک ایک جملے پہ پھنسا ہوں آپ کے. میں سب ہوں گا، یہ میں کے ساتھ سب کیسے لگا ہے؟ ابھی تک میرا ذہن اس میں الجھا ہوا ہے کہ یہ کیسے حل ہوگا اس کا مسئلہ. میں ہوں گا. تو سب کہاں سے آ گیا پھر بیچ غلطی سے آگے. میں؟ اچھی غلطی ہے کہ دوسرا بندہ پریشان. کانا وہ تھا، یکون وہ ہوتا ہے، کن تو ہو، کائن ہونے والا، ڈیش کون ہونا. تو آئیے یہ کچھ سوال ہیں، ان کی اپنے جو ہے وہ سوال جواب کرنا ہے. مثلا اردو کا جملہ ہے تم سب جانتے تھے، اس کی عربی بنائیے. تم سب سامنے کا صیغہ ہے، جانتے تھے. جی کانا تعلمون. اب آپ نے کہا کانا، کانا کیسے لگے گا؟ تعملون جو ہے جمع سامنے کا کانو جو ہے وہ کانو پہلا صیغہ ہے. تعملون. جی کانو. کانو تعملون. تعملون جو ہے سامنے کا صیغہ ہے. کانو جو ہے یہ تو غائب کا صیغہ ہے. غائب کا صیغہ اس سامنے والے جمع کے ساتھ جڑ ہی نہیں سکتا. سامنے والا جمع کا جو ہے ٹیبل میں کہاں پڑا ہے؟ یکونو، یکونون، تکونو، اکونو، تکونون، پانچویں سٹیپ پہ پڑا ہے. اور کانو جو ہے وہ تو دوسرے سٹیپ کا ہے، دوسرے سٹیپ کے اچھا سامنے. اس کے کنتم کنتم تعلمون. تم سب جانتے تھے، کن تم تعلمون. دیکھیں کانا، کانو، کنتا، کنتو، کنتم، یہاں کنتم پڑا ہے. اور ادھر یہاں پہ کیا ہے؟ یاملو، یاملونا، تاملو، آملو، تاملونا. پانچویں نمبر پہ تاملو ہے. یہاں پانچویں پہ تاملو ہے، وہاں کنتم پانچویں پہ. پانچواں والا پانچویں سے جڑ سکتا ہے. پہلا جی پانچویں ٹھیک سے، ہے. دوسرا پانچویں سے کبھی نہیں جڑے گا. ہوں. آپ نے دو جو دفعہ جس ٹرائی کے کی، سامنے ہے وہی جڑے گا. آپ نے جو دو جس کے دفعہ ٹرائی سامنے کی، وہی ہوگا. میرے ذہن نے نہیں مانا. اس نے کہا یہ تو پہلا صیغہ ہے، یہ ہوں. پانچویں سے کیسے آ کے جڑ رہا ہے؟ یہ ہوں. دوسرا کیسے آگے جڑ رہا ہے؟ جڑ ہی نہیں سکتا. ہاں جی ٹھیک ہے، جب نیکسٹ کسی نے ٹائم کہا دھیان جی رکھیں گے. تم، تو فوراً اس کا ہاں جی یہ پانچواں، یہ پانچ نمبر، پانچ نمبر سے جڑے گا. ہوں. اچھا ان کنتم تعلمون یہ تو آسان ہے، صرف اردو بنانا ہے، اردو میں ترجمہ کرنا کیجیے. ان اگر. تم سب. تعلمون جانتے ہو. اگر تم سب جانتے ہو. نہیں. یہ اوپر لکھا ہوا ہے کنتم اگر تعلمون، اور اس کا اردو میں چل رہا ہے تم سب جانتے تھے. جملہ تو آپ کا بنا پڑا، صرف ان کا جو ہے نا ترجمہ جوڑ رہے ہیں. تو آپ نے جو جوڑا ہے وہ تو مجھے ایکسیپٹ نہیں ہے. تم سب جانتے تھے. اگر صرف تم نے جی. اگر تم سب جانتے ہوتے یا جانتے تھے. حل کنت تعملو صالحا، اس کا عربی میں جواب چاہیے بھائی. نعم کنتو اعلم صالحا. نعم كنت أعلم صالحا. ہاں تعملو بھی تبدیل ہوگا. کنتا جیسے کنتو بنے گا، تعملو عملو بن جائے گا. نام کنتو عملو صالح. کانا کی طرح ذاکا کا ٹیبل بنتا ہے. دیکھیے ذاکا، ذاکو، زکتا، زکتو، زکتم، زکنا، ذاکت. مضارع ہوتا ہے یزوکو، یزوکونا، تزوکو، ازوکو، تزوکونا، نزوکو، تزوکو. امر ہوتا ہے زک، زوکو. نہیں ہوتا ہے لا تزک، لا تزوکو. فائل ہوتا ہے ذائقن، اور مفعول مذوقن اور سو. یہ پورا ٹیبل ہے جی. آپ میں سے کس کی باری ہے؟ کون کرانا چاہیں جی؟ سارے مل کے کرائیں جی. پہلا صیغہ بتائیے. ذاکا دوسرا ذاکا، ذاکا، نے یزوکو، چکھا. ذاکو، ذاکو سامنے کا ایک زکتا یزوکو، ان سب زک نے چکھا. زکتو زک، زکتا. آپ سامنے نے کے چار چکھا. تم زک تم زکتم زکنا. اور زکنا، اور ذاکت زکت، مضارع کا پہلا صیغہ یذوقو
दूसरा यज़ूकु यज़ूकूना तीसरा तज़ूकू यज़ूकुना अज़ूकू तज़ूकु तज़ूकूना अज़ूकु तज़ूकू तज़ूकुना तज़ूकू तज़ूकु ज़ुक अमर ज़ुकू हाँ जुमा अमर आ गया ला ज़ुक तज़ुक ला तज़ुक ला राइकुन तज़ुकु ज़उकुन राइकुन मज़ूकुन चलिए जी, आ ज़ूकुन। जाइए। आज आपके लिए बहुत सारे जो है पॉइंट हमने इकट्ठे किए। हमने कहा ये क्लास कभी कभी काबू आती है, हफ्ते में एक दिन आती है, एक दिन नहीं आती, और इनके लिए एक ही दफा इकट्ठा सारा। चलिए, ये इसमें ज़र्फ हैं जी। इसमें ज़र्फ ये उर्दू में इस्तेमाल होते हैं, लिहाजा इनमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है सिवाय एक दो के नाम आपको याद करने पड़ेंगे। फौक, ये उर्दू में भी फौक का इस्तेमाल होता है, ऊपर। ताहता, ये नीचे के लिए होता है। अमामा, सामने। इसी तरह खल्फा, ना खल्फ जैसे कहते हैं, पीछे। वरा, पीछे। वरा, मवरा का उर्दू में लफ्ज होता है। कबला, ये कबल पहले का लफ्ज। बादा, बाद के लिए होता है। बैना, दरमियान में। बैन बैन। हौल, माहौल, ये उर्दू का लफ्ज है। इसी तरह जो है इंदा, पास। माँ, ये आपने किसी वन में सीख ली थी, इंदा माँ। और तिल का, ये एक नया लफ्ज है, तरफ। फौका, ताहता, मामा, खल्फा, वरा, कबला, बादा, बैना, हौला, इंदा, मा, तिलका, ये सब इसम है। इनको इसमें ज़र्फ कहते हैं। इन पे जो है इसम की इलामत नहीं होती। वो जो अलिफ लाम है वो नहीं होता, या वो जो तनवीन वाली इलामत है वो नहीं होती। इनको ऐसा सच याद करना पड़ता है। अच्छा, ये जो है ज़र्फ है तो सारे ज़र्फ इसम होते हैं। जैसे ज़मीर, सारे ज़मीर जो है इसम होते हैं। इसमें इशारा, सारे इसमें इशारा इशारा जो है वो इसम होते हैं। इसमें मौसूला, तमाम इसमें मौसूला इसम होते हैं। ज़र्फ, तमाम के तमाम ज़र्फ जो है इसम होते हैं। ये आपने एक तो आज का ये पॉइंट था। इसमें भी ये उर्दू में अक्सर इस्तेमाल होते हैं। एक दो होंगे जो आपको शायद नहीं लगे, इनको नोट कर लीजिए। दूसरा है फेल, क्या होता है। हाँ जी, फेल जो है असल में 3 हरफ से मिला हुआ एक लफ्ज होता है जिसमें फा ऐन लाम आते हैं। यानी फेल का बुनियादी मादा 3 हरूफ पर मुश्तमिल होता है, जिन्हें बिल तरतीब पहले को फा, दूसरे को ऐन और तीसरे को लाम कहते हैं। क्यों? ये बना हुआ इसी से है, फा ऐन लाम। फा को फा, ऐन को ऐन, और लाम को जो है लाम कलमा कहते हैं उर्दू अरबी में। यानी इनके नाम है फा कलमा, ऐन कलमा और लाम कलमा। ये देखिए, फा ऐन लाम में ये पहला जो है ये हमेशा फा कलमा कहलाएगा, दूसरा ऐन कलमा कहलाएगा, तीसरा लाम कलमा। अब अगर मैं फाला की जगह यहां लिख दूं जाला, 3 हरफी, तो जाला में जो है पहला हरफ जो होगा वो क्या होगा, फा कलमा होगा, क्या है, जीम। ऐन जो है वो ऐन कलमा ही है, और लाम उसमें वही लाम कलमा होगा। ये तो कोई बात ना होगी। अब अगर मैं लिख दूं यहाँ सामिया, तो उसमें फा कलमा कौन सा होगा आपके ख्याल में? सीन, जो पहला है। और ऐन कलमा कौन सा होगा? मीम सामिया में मीम आया, मीम जो है ऐन कलमा है, और लाम कलमा क्या है? आइन ऐन। अब अगर मैं यहाँ लिख दूं दराबा, तो क्या आप उसका फा कलमा बता सकते हैं? दराबा दौद दुआद हो गया। वाद, कलमा क्या होगा? ऐन रा कलमा जो है ऐन रा, है, रहा लाम जो है वो लाम कलमा बा बा है। बा। अब अगर मैं कहूँ नसरा एक फेल है, उसमें आप मुझे फा एन लाम कलमे इनके बताइए। नून, फा कलमा, स्वाद रा स्वाद रा, आइन कलमा रा और रा लाम कलमा। इसका मतलब अब आपको ये बात समझ आ गई, अगर 3 हरफ वाला कोई भी फेल आएगा, उसका पहला हरफ हमेशा फा कलमा ग्रामर में कहलाएगा, दूसरे को कहेंगे ऐन कलमा, और तीसरे को कहेंगे लाम। क्योंकि फा में ये ग्रामर वालों ने फिक्स कर दिया कि पहले कलमे को हमेशा फा, दूसरे को ऐन, तीसरे को लाम करें, चाहे जो भी फेल आ जाए। ये बात यहां तक आपको समझ आ गई है? चलिए ये देखिए, अब ये जो फाइल है इसकी डिफॉल्ट यानी जो बुनियादी शिक्ल है वो ये है, फा एंड लाम तीनों पे जबर होता है, तीनों पे जबर होता है, ये डिफॉल्ट। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये एन कलमा जो है ना, ये पेश भी ले लेता है, जेर भी ले लेता है। कभी इस पे जेर आ जाता है, कभी पेश। लेकिन पहला कलमा हमेशा जबर वाला होगा, आखिरी कलमा जबर। इसका मतलब है किसी भी 3 हरफी फेल में
ماضی کے پہلے صیغے میں فا کلمہ ہمیشہ زبر والا ہو، لام کلمہ ہمیشہ زبر والا ہو، ہاں عین کلمہ پہ زبر زیر پیش کچھ بھی آ جائے۔ اب یہ دو صورتیں ہوں گی۔ نمبر ایک، اگر 3 حرف والا کوئی لفظ عربی میں آ رہا ہے اور تینوں پہ زبر ہے تو پکی بات ہے کہ یہ جو ماضی کا فعل ہے۔ اور اگر اس کے پہلے پہ زبر ہے اور آخری پہ زبر ہے لیکن درمیان والے پہ کبھی پیش آ گیا، کسی پہ زیر آ گیا، جیسے سمیہ میں زیر آ گیا، اسی طرح کرومہ میں پیش آ جاتا ہے درمیان والے پہ، تو وہ کیا ہے؟ وہ بھی فعل ہے ماضی میں۔ کیا یہ بات آپ میری سمجھ گئے؟ جی پوچھئے۔ سر بیچ میں آواز کٹ گئی، دوبارہ بولیے۔ یہ آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں، اگر فا عین لام یعنی تینوں پہ زبر آئیں تو وہ ماضی کا پہلا صیغہ ہوتا ہے، اور اگر پہلے پہ جو ہے زبر ہے، یہ دیکھیں تینوں، اور آخری پہ بھی زبر ہے لیکن درمیان والے پہ کبھی زبر آ رہا ہے، کبھی زیر، کبھی پیش، تو تب بھی یہ ماضی کے فعل ہے۔ جیسے سامیہ میں عین کلمے کے نیچے زیر آ جاتا ہے، جیسے کروما میں را جو ہے درمیان والا کلمہ ہے، عین کلمہ اس پہ پیش آ جاتا ہے۔ اب اس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ اس کی ضرورت یہ دیکھیں، فعل ماضی مجہول، فعل کے دو قسم کے فعل ہوتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں معروف، ایک کو کہتے ہیں مجہول۔ معروف وہ ہوتا ہے جو جانا پچھانا ہوتا ہے۔ آج اس کو ہم یہیں تک رکھ لیں گے کیونکہ ابھی اگلی کلاس کا ٹائم ہو گیا اور کلاس آنے لگ گئی ہے، اور اس کو پھر میں اگلی آپ کی کل کی کلاس میں اسے لے چلوں گا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں دعا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ حافظ۔